اگلی صبح اشمل نے شاہ گروپ کے دفتر میں اپنا استعفی جمع کرا دیا۔ استعفے میں صرف ایک جملہ لکھا تھا: ذاتی وجوہات کی بنا پر میں مزید کام جاری نہیں رکھ سکتی۔ جب یہ خط ارحم کے ہاتھ میں پہنچا تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش بیٹھا رہا۔ یہ اچانک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اشمل کے ڈیسک کی طرف گیا مگر وہاں سب کچھ خالی تھا۔ وہ جا چکی ہیں سر، ایک ملازم نے آہستہ سے کہا۔ ارحم کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ دوڑ گئی۔ دوسری طرف اشمل کے گھر پہنچ چکی تھی۔ اس نے ماں کے سامنے مسکرانے کی کوشش کی مگر آنکھوں میں چھپا درد ماں سے نہ چھپ سکا۔ بیٹا کیا بات ہے؟ اشمل نے سر جھکا لیا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے امی۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، انسان کی اوقات اس کے کردار سے ہوتی ہے، دولت سے نہیں۔ یہ الفاظ سن کر اشمل کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ نکلے۔ ادھر ارحم کو معلوم ہوا کہ اشمل بغیر کسی کو بتائے چلی گئی ہے۔ اس نے کئی بار فون کیا مگر فون بند تھا۔ وہ بے اختیار اس کے محلے تک جا پہنچا جہاں اشمل رہتی تھی۔ تنگ گلیاں، چھوٹے سے گھر اور دروازے پر لگی پرانی سی گھنٹی، یہ سب دیکھ کر اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ اشمل کن حالات میں رہتی ہے۔ دروازہ اشمل نے ہی کھولا۔ وہ ارحم کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ یہاں؟ ارحم نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے صرف ایک جواب چاہیے، تم اچانک چلی کیوں گئیں؟ اشمل نے نظریں جھکا لیں، کیونکہ کچھ فاصلے ہی بہتر ہوتے ہیں۔ کس نے کہا؟ اشمل نے وہ تصویر نکال کر ارحم کے سامنے رکھ دی جس میں وہ عنایہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اگر آپ کی زندگی میں پہلے ہی کوئی ہے تو مجھے درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ ارحم نے تصویر دیکھی اور بے اختیار ہنس پڑا۔ اشمل حیران رہ گئی۔ یہ ہنسنے کی بات ہے؟ ارحم نے نرمی سے کہا۔ یہ تصویر 5 سال پرانی ہے۔ عنایہ صرف ہمارے خاندانی دوستوں کی بیٹی ہے۔ نہ میری ان سے منگنی ہوئی نہ کبھی ہونے والی ہے۔ اشمل خاموش ہو گئی۔ تو پھر یہ سب کس نے تمہیں ہم سے دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ اسی لمحے اشمل کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ ارحم نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اشمل ایک بات پوچھوں؟ جی۔ اگر یہ سب غلط فہمی نہ ہوتی تو کیا تم بھی وہی محسوس کرتی ہو جو میں کرتا ہوں؟ اشمل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جواب نہ دے سکی۔ اس کی خاموشی ہی اس کا جواب تھی۔ ارحم نے احترام سے کہا، میں تم سے آج کوئی فیصلہ نہیں مانگ رہا، میں صرف یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کبھی تمہارا ہاتھ مانگوں گا تو تمہاری عزت اور تمہارے خاندان کا احترام کرتے ہوئے مانگوں گا۔ اشمل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے پہلی بار دل سے مسکرا کر کہا، مجھے آپ پر یقین ہے۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا گلی کے کونے میں ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ اس کے اندر بیٹھی عنایہ نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس نے موبائل مضبوطی سے پکڑا اور سرد لہجے میں کہا، اگر محبت سے وہ الگ نہیں ہوتے تو اب نفرت انہیں الگ کرے گی۔ اس کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ایک نئی سازش جنم لے چکی تھی۔ رات کے آخری پہر شاہ ہاؤس کی فضا غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔
عنایا سیدھی ارحم کی والدہ شاہین بیگم کے کمرے میں گئی۔ آنٹی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شاہین بیگم نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عنایا نے موبائل نکالا اور چند تصویریں دکھائیں جن میں ارحم اور اشمل ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ آنٹی، ارحم ایک عام لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی خراب کر رہا ہے۔ شاہین بیگم کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ارحم کے والد شاہ زیب صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ارحم، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ جی بابا۔ ہم نے سنا ہے تم کمپنی کی ایک انٹرن میں غیر معمولی دلچسپی لے رہے ہو۔ ارحم نے بغیر گھبرائے جواب دیا، جی، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ شاہ زیب صاحب نے سخت لہجے میں کہا، محبت صرف دل سے نہیں، خاندان کی عزت ذمہ داری سے بھی ہوتی ہے۔ ارحم نے پرسکون انداز میں جواب دیا، اگر ایک لڑکی باکردار ہے، محنتی ہے، عزت دار ہے تو اس کی غربت اس کی کمزوری نہیں ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ ارحم نے اپنے والد کے سامنے اتنی مضبوطی سے اپنی بات رکھی۔ دوسری طرف عنایا نے اپنی اگلی چال چل دی۔ اس نے کمپنی میں یہ افواہ پھیلا دی کہ اشمل نے ارحم کے قریب آ کر ترقی حاصل کی ہے۔ کچھ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ اشمل جب دوبارہ دفتر آئی تو اسے لوگوں کی نظریں بدلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ایک لڑکی نے طنزیہ انداز میں کہا، کچھ لوگ محنت سے نہیں، قسمت سے آگے بڑھتے ہیں۔ اشمل نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگ گئی، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ شام کو ارحم کو جب یہ سب معلوم ہوا تو وہ غصے میں کانفرنس ہال میں پہنچا۔ تمام ملازمین جمع تھے۔ ارحم نے مضبوط لہجے میں کہا، آج کے بعد اگر کسی نے اشمل کی عزت پر انگلی اٹھائی تو وہ اس کمپنی میں ایک دن بھی کام نہیں کرے گا۔ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے سب کے سامنے کہا، اشمل کو یہاں اس کی قابلیت کی وجہ سے جگہ ملی ہے، کسی تعلق کی وجہ سے نہیں۔ اشمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو کمزوری کے نہیں، عزت ملنے کے تھے۔ اسی شام ارحم پہلی بار اشمل کے گھر اپنی والدہ کے بغیر صرف اپنی ماں کے لیے دعا کی درخواست لے کر گیا۔ اشمل کی والدہ نے اس کے لیے دعا کی۔ جاتے ہوئے ارحم نے آہستہ سے کہا، میں جلد ہی اپنے والدین کے ساتھ آؤں گا تمہارا ہاتھ مانگنے۔ اشمل نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے چہرے پر شرم بھری مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن قسمت نے ابھی ان کا امتحان ختم نہیں کیا تھا۔ 2 دن بعد شاہ گروپ کے ایک اہم منصوبے کی خفیہ فائل میڈیا تک پہنچ گئی۔ کمپنی میں ہنگامہ مچ گیا۔ کسی نے جان بوجھ کر ثبوت ایسے چھوڑے تھے کہ شک سیدھا اشمل پر جائے۔ پولیس بھی کمپنی پہنچ گئی۔ ارحم کو یقین تھا کہ اشمل بے قصور ہے، لیکن ثبوت اس کے خلاف تھے۔ اشمل نے صرف ایک جملہ کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر اگر میری وجہ سے آپ کے خاندان کی عزت پر حرف آ رہا ہے تو میں ہر سزا قبول کرنے کو تیار ہوں۔ ارحم نے فوراً جواب دیا، جب تک میں زندہ ہوں کسی بھی گناہ کو سزا نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ گروپ کے مرکزی دفتر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ ہر شخص کی نظریں اشمل پر تھیں۔
وہ کانفرنس روم کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر خوف سے زیادہ خودداری دکھائی دے رہی تھی۔ ارحم سیدھا کمپنی کے سیکیورٹی روم میں پہنچا۔ پچھلے 3 دنوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج فوراً نکالو۔ آئی ٹی ٹیم نے ریکارڈنگ چلانی شروع کی۔ پہلے کئی گھنٹوں تک کچھ خاص نظر نہ آیا، مگر رات کے 1 بجے فوٹیج پر ارحم کی نظر ٹھہر گئی۔ اسکرین پر ایک شخص چہرہ چھپائے سرور روم میں داخل ہوا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک فائل اور یو ایس بی ڈرائیو لے کر باہر نکل گیا۔ ارحم نے ویڈیو روک دی۔ زوم کرو۔ چہرہ واضح تو نہ تھا، لیکن ہاتھ میں پہنی ہوئی ایک خاص رنگ انگوٹھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہی انگوٹھی عنایہ کے پرسنل اسسٹنٹ کامران ہمیشہ پہنتا تھا۔ ارحم نے فوراً کامران کو بلایا۔ پہلے تو وہ ہر بات سے انکار کرتا رہا، مگر جب اس کے سامنے فوٹیج رکھی گئی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بول پڑا، سر، میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ پھر کس کے کہنے پر؟ کامران نے نظریں جھکا لیں۔ عنایہ میڈم نے کہا تھا کہ اگر اشمل کو بدنام نہ کیا تو میری نوکری ختم کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ عنایہ کو فوراً دفتر بلایا گیا۔ وہ پہلے کی طرح پر اعتماد انداز میں آئی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ کامران سب کچھ بتا چکا ہے تو اس کی آواز بدل گئی۔ میں صرف ارحم کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ارحم نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، محبت کسی کی عزت چھیننے کا نام نہیں ہوتی۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہیں بچپن سے چاہا تھا، ارحم نے آہستہ سے جواب دیا۔ چاہنے اور کسی کو مجبور کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اسی دن کمپنی نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ اشمل مکمل طور پر بے قصور ہے۔ جن لوگوں نے اس پر الزام لگایا تھا وہ سب اس سے معذرت کرنے لگے۔ اشمل نے صرف اتنا کہا، معافی مانگنے والا ہمیشہ چھوٹا نہیں ہوتا اور معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ سن کر پورا ہال خاموش ہو گیا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ ارحم اشمل کو کمپنی کی چھت پر لے گیا، جہاں سے پورا شہر روشن نظر آ رہا تھا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ پھر ارحم نے کہا، جب میں پہلی بار بارش میں تم سے ملا تھا تب نہیں جانتا تھا کہ ایک دن تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت دعا بن جاؤ گی۔ اشمل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے بولی، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک امیر انسان مجھے میری خودداری سمیت قبول کرے گا۔ ارحم نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس میں انگوٹھی تھی۔ وہ ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ اشمل، کیا تم میری شریک حیات بنو گی؟ اشمل کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اگر یہ رشتہ عزت، اعتماد اور محبت پر قائم رہے گا تو میرا جواب ہمیشہ ہاں رہے گا۔ ارحم نے خاموشی سے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اسی لمحے آسمان پر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی، بالکل ویسی ہی بارش جیسی ان کی پہلی ملاقات کے دن ہوئی تھی۔ منگنی کی خبر دونوں خاندانوں تک پہنچ چکی تھی، مگر ایک شخص اب بھی خاموش تھا، ارحم کے والد شاہ زیب صاحب۔ انہوں نے ارحم کو اپنے اسٹڈی روم میں بلایا۔ بیٹا، اگر تم واقعی اشمل سے شادی کرنا چاہتے ہو
تو پہلے ایک سوال کا جواب دو۔ جی بابا۔ اگر کل کو ہمارا سارا کاروبار ختم ہو جائے، دولت نہ رہے، یہ محل نہ رہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ اشمل پھر بھی تمہارا ساتھ دے گی؟ ارحم نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر جواب دیا۔ بابا، وہ تو مجھے اس وقت پسند کرنے لگی تھی جب اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ اسے میرے نام سے نہیں، میرے رویے سے محبت ہوئی تھی۔ شاہ زیب صاحب نے گہرا سانس لیا۔ اور اگر یہی سوال میں اشمل سے پوچھوں؟ اگلے دن اشمل کو شاہ ہاؤس بلایا گیا۔ وہ حسب معمول سادہ لباس میں آئی۔ شاہین بیگم نے محبت سے اس کا استقبال کیا، لیکن شاہ زیب صاحب ابھی بھی خاموش تھے۔ انہوں نے اشمل سے کہا، بیٹی، اگر ارحم کے پاس کچھ بھی نہ رہے، نہ دولت، نہ کاروبار، نہ یہ شان و شوکت، تو کیا تم پھر بھی اس سے شادی کرو گی؟ اشمل نے نظریں جھکا کر چند لمحے سوچا، پھر نہایت ادب سے بولی، انکل، جب میں پہلی بار ارحم سے ملی تھی تب مجھے صرف ایک انسان ملا تھا، کوئی امیر آدمی نہیں تھا۔ اگر کل کو اللہ ان سے سب کچھ چھین لے تو کیا ان کا کردار بھی چلا جائے گا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میرے لیے انسان کی اصل دولت اس کا اخلاق اور ایمان ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ ہوں تو مجھے کسی محل کی ضرورت نہیں۔ یہ سنتے ہی شاہ زیب صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے، اشمل کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم اس گھر کی بہو بننے کے قابل ہو۔ چند ہفتوں بعد شہر کی ایک خوبصورت مگر سادہ مسجد میں نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ نہ بیجا نمائش تھی، نہ فضول خرچی، صرف دونوں خاندان، چند قریبی رشتہ دار اور بہت سی دعائیں۔ قاضی صاحب نے پوچھا، بیٹی اشمل، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اشمل نے شرماتے ہوئے آہستہ سے کہا، جی قبول ہے۔ 3 مرتبہ قبول ہے کی آواز گونجی تو ارحم کی آنکھوں میں خوشی اتر آئی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ نکاح کے بعد ارحم اشمل کو اسی سڑک پر لے گیا جہاں برسوں پہلے بارش میں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ارحم مسکرایا، یاد ہے تم نے کہا تھا کہ بارش سے کپڑے بھیگ سکتے ہیں، عزت نہیں؟ اشمل بھی مسکرا دی، اور آج بھی میرا یہی یقین ہے۔ ارحم نے نرمی سے کہا، تم نے مجھے سکھایا کہ محبت کسی کو بدلنے کا نہیں، اسے عزت دینے کا نام ہے۔ اشمل نے جواب دیا، اور آپ نے مجھے یقین دلایا کہ سچی محبت انسان کی حیثیت نہیں، اس کی شخصیت دیکھتی ہے۔ دونوں خاموشی سے بارش میں چلتے رہے۔ اب نہ کوئی غلط فہمی تھی، نہ کوئی فاصلہ، صرف اعتماد، احترام اور محبت۔ چند سال بعد شاد گروپ صرف ایک کامیاب کمپنی نہیں رہا بلکہ نوجوانوں کے لیے اسکالرشپ اور روزگار کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا۔ یہ سب اشمل کی تجویز تھی تاکہ کسی غریب مگر باصلاحیت طالب علم کو صرف غربت کی وجہ سے اپنے خواب نہ چھوڑنے پڑیں۔ ہر سال ارحم اور اشمل خود نئے طلباء کو خوش آمدید کہتے اور ایک ہی بات کہتے، دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی، کردار بناتا ہے، اور محبت صرف وہاں پروان چڑھتی ہے جہاں احترام زندہ ہو۔ اسی لمحے بارش کی چند بوندیں دوبارہ زمین پر گریں، گویا قسمت نے ایک بار پھر ان کی پہلی ملاقات کر دی۔